ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ گزشتہ سبق میں رد البدعات کے عنوان کا ایک انتہائی اہم پہلو زیر بحث لایا گیا کہ اہل بدعت جب دلائل سے عاجز آتے ہیں اور کوئی بات ان سے بن نہیں پاتی تو اہل حق کے پیش کردہ تمام دلائل کے جواب میں ایک ہی بات، ایک ہی مفروضہ اور بناوٹی ضابطہ پیش کر دیتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ بعض بدعات وہ سیئہ بری ہوتی ہیں اور بعض بدعتیں حسنہ خوبصورت اور اچھی ہوتی ہیں۔ لہذا قرآن و سنت میں بدعات کے رد اور مذمت پر جتنی آیات اور جتنی ذخیرہ احادیث میں احادیث و دیگر دلائل موجود ہیں وہ سب بدعت سیئہ کی مذمت پر ہیں، حسنہ اس سے خارج الگ اور مستثنیٰ ہیں۔ لہٰذا ہم جو بدعات کرتے ہیں وہ حسنہ بدعت کرتے ہیں، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ باعث اجر ہے۔ اس پر آپ کے سامنے بات ذکر کی گئی کہ کوئی بدعت شرعی جسے شریعت بدعت کہتی ہے وہ حسنہ نہیں ہے، اس میں کوئی حسن موجود نہیں ہے۔ حسن صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت میں ہے، کسی شرعی بدعت میں حسن موجود نہیں۔ ان کی یہ تقسیم بھی بناوٹی ہے اور شریعت اسلامیہ میں کسی بدعت شرعی کے حسنہ ہونے پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے دلائل بدعت حسنہ کا کھلے طور پہ رد کرتے ہیں اور ہر بدعت شرعی کو قرآن و سنت گمراہی اور باعث ضلالت قرار دیتی ہے۔
چنانچہ اس پر آپ نے قرآن کریم کی 2 آیتیں سنی ہیں۔ ایک یہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، پیغمبر کا اسوہ، آپ کے اسوہ میں جو چیز داخل ہے وہ تو حسنہ ہے۔ جو آپ کے اسوہ مبارکہ، اسوہ کا معنی نمونہ، طرز زندگی، حیات طیبہ، جو اس سے خارج ہے، اس کے تابع نہیں ہے، تو وہ کبھی حسنہ بن سکتی، اس میں کبھی حسن ہو سکتا نہیں۔ اس پر آپ نے تفصیلی بات سنی۔ اور دوسرا سورہ یونس میں اللہ نے ایک اصول ذکر کر دیا کہ فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد اور حق کے علاوہ الا الضلال، نری گمراہی ہی گمراہی ہے، نری ضلالت ہی ضلالت ہے۔ تو الحق اللہ کی توحید ہے، نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اس کے علاوہ اور اس کے بعد شرک ہے، تب الا الضلال، کوئی بدعت شرعی ہے تو وہ بھی ہے الا الضلال، اس میں نری گمراہی ہی گمراہی ہے، وہ حسن سے خالی ہے، وہ بدعت ہو کر بدعت حسنہ بن سکتی نہیں۔ اور اس پر آپ نے پھر 3 احادیث مبارکہ سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرمان، مسلم شریف، جامع ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ وغیرہ سے، جس میں صاف طور پہ آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالۃ، کل بدعت ضلالۃ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت بھی ضلالت سے خارج اور خالی نہیں ہے، کل بدعت ضلالۃ۔ اس پر یہ جملہ عرض کیا کہ اب ہر بدعت کو نبی علیہ السلام نے گمراہی قرار دے دیا، اگر کسی بدعت کو اس سے خارج کرنا ہے، کسی نے کسی کو بدعت حسنہ قرار دینا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو کہ نہیں، کچھ بدعتیں وہ حسنہ نیک اور اچھی بھی ہوتی ہیں، تو پھر تو اس کی بات قابل غور ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کا فرمان نہ ہو، بعد کے کسی امتی کا، بزرگ کا، بڑے سے بڑے آدمی کی بات ہی کیوں نہ ہو، تو میرے محبوب کے فرمان کے مقابلے اس کی بات تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا ہر بدعت گمراہی ہے، تو کسی بدعت شرعی کو بدعت حسنہ ثابت کرنا ہے تو اسی لیول کی دلیل درکار ہے۔ بعد کی پوری امت بھی کہے نہیں، کچھ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہیں، تو میرے محبوب کے فرمان کا مقابلہ امت اکٹھی ہو جائے تب بھی ان کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پر کوئی توجہ کی اور سماعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض بدعات کو اس گمراہی سے تب نکالا جا سکتا ہے کہ اسی لیول کی دلیل لائی جائے۔ ادھر نبی علیہ السلام کا فیصلہ اور فرمان ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو اگر کسی بدعت کو بدعت حسنہ قرار دینا ہے تو دلیل بھی لانی ہوگی نبی علیہ السلام کا فرمان، یا اس سے ترقی کر کے قرآن کریم کی کوئی آیت، پھر تو اس سے بات بن سکتی ہے۔ اگر اس کے بعد کسی باب بزرگ کا قول لایا جائے تو میرے محبوب کے فرمان کے مقابل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ذرا اہل بدعت کی سینہ زوری اور جرت بھی دیکھیں، یہ کتنے جری ہیں ابلیس کے اکسانے پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان، ایک نہیں 3 احادیث اور سیاستہ کی، صحیح مسلم سے، دیگر کتب سے،
کہ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اہل بدعت مقابلے میں کیا کہتا ہے؟ بعض البدع لیس بضلالہ، نہیں نہیں پیغمبر کی بات نہیں ٹھیک یا نہیں ماننی معاذ اللہ، بعض بدعتیں لیس بضلالہ، وہ گمراہی نہیں ہوتی، وہ حسنہ ہوتی ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مد مقابل آتا ہے، اور آپ کی اس فرمان کو توڑتا ہے، ٹھکراتا ہے، اور اپنا وہ فارمولہ پیش کرتا ہے کہ نہیں، بعض بدعتیں جو ہیں وہ گمراہی نہیں بنتی بلکہ وہ حسنہ ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کے فرمان کا انکار کر کے یہ الٹا بدعت کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ گزشتہ سبق میں آپ نے ساری تفصیل سن لی، سمجھ لی۔ آج کے سبق میں انتہائی اختصار کے ساتھ اسی عنوان پر چند گزارشات۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی 5ویں پارہ سے سورۃ النساء آیت 125، اس کو ذرا دیکھیے، یہ بھی اس مسئلہ میں ہمارا مستدل ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کرو مانا، وَمَنْ اور جو، احسن کون بہتر ہے، وَمَنْ اور کون، احسن زیادہ بہتر ہے، احسن زیادہ بہتر ہے، دیناً ازروئے دین کے، دین کے اعتبار سے احسن کون ہے، یہ استفہامیہ سوالیہ انداز ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کون ہے احسن بہت بہتر، دیناً دین کے اعتبار سے، ممن، یہ استفہام کی بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہمارے عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے، استفہام انکاری ہے۔ مانا کیا کون ہے بہتر دین کے اعتبار سے، یعنی دین کے اعتبار سے کون ہے بہتر، ممن اس سے جس کا آگے حال بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ استفہام انکاری ہے۔ کیا مانا؟ انداز تو سوال کرنے کا ہے، پوچھنے کا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا انکار مقصود ہے۔ کیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّن، کون ہے دین کے اعتبار سے اس سے بہتر، یعنی دین کے اعتبار سے اس سے بہتر اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ یہ انکار کرنا مقصود ہے۔ کس سے بہتر دین کے اعتبار سے کوئی نہیں؟ ممن، اس سے، اسلم، اسلم، جزاک اللہ، جس نے جھکا دیا، سپرد کر دیا، پنجابی میں کہتے ہیں سونپ دیا، سپرد کر دیا، جھکا دیا، وجہ، وجہ کا معنی چہرہ، وجہ چہرہ اپنا، صرف چہرہ، باقی اعضاء نہیں، چہرہ کہا، وجہ مقصود اس کی ذات ہے، تمام اعضاء اس کے مقصود ہیں۔ تذکرہ چہرے کا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اشرف الاعضاء ہے، اکرم الاعضاء ہے، افضل الاعضاء ہے، کہ انسان کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ کرامت، شرافت، فضیلت کس کی ہے؟ انسان کے چہرے کی ہے۔ چہرے سے انسان کی شناخت ہے، اسی سے اس کی پہچان ہے۔ تو ذکر چہرے کا ہے، مراد اس کی ذات ہے، پورا جسم مراد ہے۔ اسلم کہ جس نے جھکا دیا اور سپرد کر دیا، وجہہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، للہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے سامنے جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اور سر تسلیم خم کر دیا، فرمایا ایک، نمبر 2 واہوا، درا حالے کہ وہ ہو، محسن احسان کرنے والا،
محسن ہو، اسی محسن کے لفظ سے بات سمجھنی ہے۔ آگے فرمایا واتبع، اور تابع داری کرتا ہو ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع اور تابع داری کرنے والا ہو۔ کون ابراہیم؟ حنیفن، حنف سے، حنف کا معنی ہوتا ہے یکسو، حنف کا معنی یکسو، کنارہ، وہ ابراہیم جو یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف رہنے والا تھا، ہر کسی سے کٹ کے ایک اللہ سے جڑنے والا، ہر کسی سے توڑ کے ایک اللہ سے تعلق اور ربط قائم کرنے والا۔ واتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیلاً، خلیلاً دوست، خلیلاً دوست بنا لیا، ابراہیم خلیل اللہ۔ سمجھیے ذرا بات کو، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، دین اس کا احسن ہے، دین اس کا احسن ہے جس میں دو صفتیں پائی جائیں، دو خوبیاں پائی جائیں۔ ایک ممن اسلم وجہہ للہ، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دے، زیر کر دے، اللہ کا حکم آئے سر تسلیم خم کرے، اس کی فوراً اطاعت کرنے والا ہو۔ اور نمبر دو وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ ہو بھی محسن، وہ ہو بھی محسن۔ یہاں پہ ذرا نشانی رکھیں، پہلے پارہ میں آئیں، یہاں پہ نشانی رکھیے گا۔ اللہ جل شانہ، صفحہ نمبر 26، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، صفحہ 26، آیت نمبر 111 اور 112، صفحے کے شروع سے چوتھی سطر دیکھیے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور کہنے لگے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من کان ہودن، وہ داخل ہوگا جو یہودی ہوگا۔ یہ یہودی کہنے لگے، وہ زبانی جمع خرچ، کہنے لگے جنت صرف ہمارے لیے بنی، کوئی نہیں جنت میں ہرگز داخل ہوگا مگر وہ جو کون ہوگا؟ یہودی۔ اس کے بعد آئے عیسائی نصارہ، وہ کہنے لگے نہیں نہیں یہودیو، ہرگز کوئی نہیں جنت میں داخل ہوگا مگر وہ داخل ہوگا او نصارہ، جو عیسائی ہوگا، نصرانی ہوگا۔ دونوں نے الگ الگ اپنی اپنی جگہ پہ دعوے کیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تلکا امانیہم، تلکا یہ امانیہم ان کی نری آرزویں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، نری آرزویں، خام خیالیاں۔ نمبر دو، قل فرما دیجئے ہاتو برہانکم، اے یہودیو اے عیسائیو، ہاتو لے آؤ، برہانکم کھلی دلیل، واضح دلیل تم لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم اپنے اس دعویٰ میں سچے۔ اللہ نے کہیں فرمایا ہو تورات میں پیغمبروں کی زبانی جنت یہودیوں کے لیے بنائی ہے، یہودی ہی جنت میں جائیں گے؟ کوئی دلیل ہے تو پیش کرو اپنے کہنے پر۔ عیسائیوں، کہیں انجیل میں اللہ نے فرمایا ہو، حضرت عیسیٰ پیغمبر کی زبانی کوئی ان کا فرمان ہو کہ حضرت عیسیٰ فرمائیں صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا؟ کوئی دلیل ہے تو ہاتو برہانکم پیش کرو۔ اگر نہیں دلیل اور یقیناً نہیں تو اللہ فیصلہ سنانے لگا ہے، بلا بلا، اللہ نہیں ہے، اللہ کا معنی خبردار، یہ ہے بلا۔ بلا کا معنی پچھلی بات باطل ہے، اصل بات وہ ہے جو آگے ذکر ہو رہی ہے۔ بلکہ، بلا کا معنی بلکہ، بلکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
یہ بات ٹھیک نہیں بلکہ یہ بات ہے۔ اللہ نے فرمایا بلا، یہودیوں کی بات ٹھیک نہیں، عیسائیوں کی بات ٹھیک نہیں، بلا بلکہ بات یہ ہے جنت میں کون جائے گا؟ من، وہ جو اسلم، سپرد کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، وجہہ، کرو مانا، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، للہ، اللہ کریم کے لیے، اللہ کے حکموں کے سامنے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ مُحْسِنٌ، در حال کہ وہ محسن احسان والا ہو، فَلَهُ، پس ہے واسطے اس کے، اجرہ، اجر اس کا، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، اس کو اللہ کریم اجر دے گا، اس کے رب کے ہاں اس کے لیے اجر موجود ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہیں ہے اس پر کوئی خوف، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ ہوگا غمگین، اور نہ ہی وہ ہوں گے غمگین۔ خوفن ظاہری خوف کو کہتے ہیں، حزن وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ باطنی غم کو کہتے ہیں، باطنی غم کو۔ اور بعض مفسرین نے ایک اور فرق اور توجیہ ذکر کی، وہ فرماتے ہیں خوف کا تعلق دنیا سے ہے، حزن کا تعلق آخرت سے ہے، نہیں الٹا کہہ رہا ہوں، حزن کا تعلق دنیا سے ہے اور دنیا والوں سے ہے، اور خوف کا تعلق آخرت سے ہے اور اپنے متعلق ہے کہ جب مرنے والا مرنے لگتا ہے اسے پچھلوں کا بھی خیال ہوتا ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، کنبہ قبیلہ، تو ان کی وجہ سے وہ غمگین ہوتا ہے، شاید میری تو زندگی ختم ہونے لگی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تسلی دیتے ہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں یہ حزن اور غم بھی نہیں ہوگا، اللہ خود ان کا والی اور وارث ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور آخرت کا بھی اسے فکر ہوتا ہے مرنے والے کو، نہ معلوم میرے ساتھ کیا بنے گا، اللہ وہاں بھی تسلی دیتے ہیں آگے آ رہا ہے تو میری رحمت تیری منتظر ہے، کوئی خوف نہ کر، کوئی خوف نہ کر۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو یہاں بھی فرمایا جنت کے قابل کون؟ جن میں دو صفتیں، آخرت کے دن کی کامیابی خوف و حزن سے پاک اور محفوظ کون؟ جس میں دو خوبیاں، اسلم وجہہ للہ، نمبر دو وَهُوَ محسن، وَهُوَ محسن۔ ذرا 21واں پارہ نکالیں، سورہ لقمان، اکیسواں پارہ سورہ لقمان، صفحہ ہے 659، سورہ لقمان کی آیت نمبر 22، پہلی سطر، 659 صفحہ کی پہلی سطر، مل گیا جی؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَن، اور جو، یسلم جھکا دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، وجہہ اپنے آپ کو، الی اللہ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، وَهُوَ محسن، بشرطے کہ وہ ہو محسن، احسان کرنے والا، فقد، پس پکی بات ہے، استمسک، اس نے مضبوطی سے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا اس نے مضبوطی سے تھام لیا، یعنی دین حق جو محکم، قیم اور مضبوط دین ہے، اس نے اسے اختیار اور حاصل کر لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ ہی کے ہے، عاقبت، انجام، الامور، تمام کاموں کا، تمام امور اور معاملات کا انجام، نتیجہ وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہاں بھی فرمایا دین حق اور دین محکم پر وہ ہے
جو दो सिफतें रखने वाला हो, एक युस्लिम वजहहू इलल्लाह, नंबर 2 वहुवा मुहसिनुन, नंबर 2 वहुवा। आइए अपने सबक की आयत पर, सफा 154। यहां भी फरमाया वमन अहसनु दीनन, सुभान अल्लाह, वमन, अल्लाह ने जो दीन अता किया वो दीन दीनों में अहसन, वमन अहसनु दीनन, अल्लाह ने जो दीन दीन इस्लाम अता किया वो तमाम अदियान में दीन अहसन, और अल्लाह ने जो इस आखिरी उम्मत को किताब अता फरमाई वो तमाम अर्शी फर्शी किताबों में किताब अहसन। सूरह जुमर में अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अहसनल हदीस, हदीस से मुराद यही कुरान है। अल्लाह ने अहसन किताब, अहसन कलाम, अहसन बात इस उम्मत के मुकद्दर में रखी, और जितनी हम बातें और गुफ्तगू करते हैं उनमें सबसे अहसन कौल और कलाम और बात फरमाया वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ, उसकी तौहीद की तरफ दावत देना और बुलाना, ये तमाम कलाम करने वालों में, कौल करने वालों में सबसे अहसन कौल और कलाम है। तो ये सारे अहसन जमा किए तो इंसान से मुतालबा भी किया लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान किताबों में अहसन किताब, दीन इस्लाम दीनों में अहसन दीन, और अल्लाह करीम फरमाते हैं अब अमल भी कर तो अमल भी कर अहसन अमल। इस पर बात आप सुन चुके हैं कि अल्लाह ने मुतालबा किया अहसन अमल का, और नेकी का नाम भी रखा मन जा बिल हसना, अल हसना, और नेकी का सिला जजा और बदला यानी जन्नत, उसका नाम रखा अल हुस्ना, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, और नेकी करने वाले का नाम रखा मुहसिन, हसना वाला, मुहसिन। कल का सबक कोई आ रहा है ज़हन में? नेकी हसना करने वाले का नाम मुहसिन। अल्लाह करीम फरमाते हैं अमल की कबूलियत के लिए ये दो चीजें लाजिम हैं। एक अस्लम वजहहू लिल्लाह, एक तर्ज इस्तिदलाल की अर्ज कर रहा हूं जो कल के सबक में बात की कि नेकी का नाम अल हसना, और हसना करने वाला जो है उसका नाम है मुहसिन। तो ये मुहसिन, मुहसिन तब बनेगा जब हसना को इख्तियार करेगा, और हसना बनती तब है जब उसवे हसना के ऐन मुताबिक हो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर उस उसवे हसना से हटकर है वो हसना बन सकती नहीं, बल्कि वो बिदअत होगी। जब वो हसना नहीं बन सकती तो उसका करने वाला मुहसिन नहीं होगा, वो बिदअती होगा। अल्लाह फरमाते हैं मुहसिन, हसना करने वाला बन, पैगंबर के उसवा के मुताबिक नेकी कर, जिसका नाम अल हसना है। अगर उससे हट कर करेगा तो वो बिदअत बनेगी, और बिदअत करने वाला मुहसिन नहीं, वो अहले बिदअत है, बिदअत करने वाला है। और दूसरा तर्ज इस्तिदलाल ये है, अल्लाह फरमाते हैं अमल की कबूलियत के लिए ये दो शर्तें हैं। एक अस्लम वजहहू लिल्लाह, उसका अकीदा ठीक हो, उसका अकीदा ठीक हो, अल्लाह के हुक्मों के सामने सर झुकाने वाला हो, और जो शिर्क करने वाला है वो उसके हुक्म के सामने सर नहीं झुकाता, उसके हुक्मों से बागी होता है। कुफ्र करने वाला वो उसके हुक्म के सामने सर नहीं झुकाता, बगावत करने वाला होता है। बिदआत करने वाला वो उसके हुक्म के सामने सर नहीं झुकाता, बगावत करने वाला होता है। अकीदा ठीक हो, वाहुवा मुहसिनुन,
اور پھر اس کا وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت اور شریعت کے مطابق ہو۔ اس پر بڑی پیاری بحث کی ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں محسن، اس کے کئی معانی ذکر کیے گئے۔ محسن کا لفظ احسان سے بھی ہے۔ محسن کا لفظ احسان کا معنی ہوتا ہے اخلاص۔ اخلاص، دل سے نیکی کرنے والا اللہ ہی کے لیے۔ جیسے وہ حدیث جبرائیل میں ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے انسانی شکل میں آیا اور اس نے آپ سے چند سوالات کیے۔ مل ایمان، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمائی، مشہور حدیث ہے۔ کہتا ہے مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اس کا مختصراً ذکر کر دیا، خلاصہ بتلا دیا، اور پھر کہ چلتے چلتے کہتا ہے مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے احسان؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان اس چیز کا نام ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کر، اس کیفیت سے اللہ کی عبادت کر، کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کأنک، گویا کہ، حقیقت ہو سکتی؟ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ کأنک، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی کوئی آنکھ دنیا کی زندگی میں اللہ کا ادراک اور دیدار کر سکتی نہیں ہے، خواہ نبی کی ہو یا غیر نبی کی۔ یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو یوں اللہ نے اپنے ساتھ عرش پہ بٹھا لیا اور دو بدو آمنے سامنے گفتگو اور کلام ہوئی، یہ نرا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، کتاب التفسیر میں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شاگرد پوچھتا ہے امی جان کیا معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اللہ کو آمنے سامنے دیکھا تھا؟ امی صاحبہ فرماتی ہیں، اور اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی آیت پڑھ کے فرماتی ہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ فرمایا کوئی دنیا کی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اور اللہ کی قدرت کی نگاہ سے کوئی کائنات کا ذرہ پوشیدہ رہ نہیں سکتا کہ وہ لطیف اور باریک بین ذات ہے۔ یہ آیت پڑھ کر اس کا معنی بیان کرتی ہوئے فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو آمنے سامنے دیکھا تھا، فرمایا وہ اللہ کے نبی پر اور اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھنے والا ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں دنیا کی آنکھ، ہاں جنت میں اللہ دیدار کرائے گا، وہاں اپنے دیکھنے کی، دیدار کرنے کی اللہ خود سخت صلاحیت اور طاقت بخشے گا۔ افراط و تفرید کا زمانہ ہے، فتنوں کا۔ بعض لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں یہ نظریہ قائم کیا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو عرش پہ آمنے سامنے معراج کے موقع پر دیکھا تھا، یہ بھی باطل نظریہ۔ اور بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو جنت میں بھی اللہ کے دیدار کے منکر ہیں، کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں قرآن مقدس اور صحیح احادیث وہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اہل جنت کو اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ سورہ یونس کی آیت ہے 11ویں پارہ میں آیت سورہ یونس کی 26، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ فرمایا نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ نے الحسنی، جنت کا وعدہ کر دیا ہے، جنت عطا کرے گا۔ آگے لفظ ذکر کیا وزیادتن، جنت بھی دے گا اور کچھ اور بھی دے گا، کچھ زیادہ بھی عطا کرے گا۔ یہ زیادہ کیا ہے؟
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں جنت بھی عطا کرے گا اور کچھ اور بھی عطا کرے گا، یہ وزیادتن سے مراد اللہ کا دیدار ہے، تو یہ خود قرآن بتلا رہا ہے۔ اسی طرح 26ویں پارہ میں سورہ قاف میں غالباً یہ آیت اور جملہ موجود ہے، فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وَلَدَيْنَا مزید، اہل جنت کا ذکر ہے، انہیں جنت میں وہ کچھ دیا جائے گا جو کچھ وہ چاہیں گے، اللہ ان کی چاہت اور مرضی کو اور منشا کو پورا کرے گا، ان کی چاہت کے مطابق انہیں نوازتا جائے گا، صرف چاہت کے مطابق عطا کرے گا۔ فرمایا نہیں والدینا مزید، جو چاہیں گے وہ بھی ملے گا، لیکن ہمارے پاس تو کچھ زیادہ بھی موجود ہے اس سے، والدینا مزید، کچھ مزید بھی عطا کریں گے۔ یہاں پر بھی مفسرین فرماتے ہیں یہ والدینا مزید سے مراد دیدار الہی ہے، اللہ کا دیدار اس سے مراد ہے، تو وہ اہل جنت کو جنت میں نصیب ہوگا اور وہاں اللہ اپنا دیدار کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کَأَنَّكَ تَرَاهُ، وہ حدیث جبرائیل عرض کر رہا تھا کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کَأَنَّكَ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ کیفیت کا حاصل ہونا بہت 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 مشکل ہے۔ اللہ سے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، اس سے کچھ بعید نہیں، لیکن عام عادت اور اس پر فتن دور میں یہ کیفیت کا حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن بہت شاذ اور کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ بندہ عبادت کرنے لگے، صرف نماز نہیں، کوئی بھی عبادت ہو، اور عقیدت، ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے چیز کا دل و دماغ میں استحضار ہے، توجہ آپ کی، اس فرق کو سمجھے ذرا۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بلکہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس چیز کا دل میں مستحضر ہونا، حاضر ہونا، تر و تازہ ہونا، یہ کیفیت الگ ہے، یہ کیفیت الگ ہے۔ ایمان، عقیدہ، یقین سب مسلمانوں کا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن عبادت کے وقت اس کیفیت کا دل و دماغ میں تازہ ہونا، حاضر ہونا، مچلنے لگنا کہ غور کر اللہ تجھے دیکھ رہا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت دل تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ نظر تو آتا کوئی نہیں، ایسے کیسے تسلیم کر لے؟ یقین تو ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پر اس کیفیت کا بھی استحضار یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اول درجہ تو یہ ہے کَأَنَّكَ تَرَاهُ، تو اس خیال اور ذوق سے کھڑا ہو اللہ کے ہاں عبادت میں کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ تو یقین رکھ کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یقین، ایمان، عقیدہ ہے، لیکن اس چیز کا بھی حاضر ہونا، استحضار، دل میں تازہ ہو جانا، تو یہ کیفیت بھی نصیب ہوتی ہے اللہ کے خاص فضل سے۔ تو یہ ہے احسان۔ یہ کیا ہے؟ احسان کا معنی ہے اخلاص۔ تو محسن کا معنی مفسرین نے مخلص کیا، اخلاص والا، اس رنگ اور ذوق میں اللہ کی عبادت اس کی رضا کے لیے کرنے والا۔ اور بعض مفسرین نے معنی کیا، اس کا معنی ہے محسن کا معنی موحد، اللہ کی توحید میں پختہ اور دل سے اس پر ثابت قدم اور مضبوطی سے قائم رہنے والا ہو۔ لیکن جہاں دیگر توجیحات ذکر کی، وہاں تفسیر ابن کثیر میں فرمایا کہ اسلم وجہہ سے مراد ہے عقیدہ صحیح ہو، اللہ کے حکموں کی طاعت کرنے والا ہو، اور محسن سے مراد ہے وہ جو عمل کرے تو وہ پیارے پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ اگر اس سے ہٹ کر ہے تو اس کا یہ عمل حسنہ نہیں بنے گا، اور وہ کرنے والا محسن نہیں بنے گا، وہ بدعت ہوگی جو اس کے مد مقابل چیز کا نام ہے۔ لہذا بدعت میں پھر جب اسوہ سے خارج ہے،
पैगंबर के उसवा से तो उसमें हुस्न आ सकता नहीं है। तो कोई बिदअत शरई वो बिदअत होकर बिदअत हसना हो सकती नहीं। क्यों? इसलिए कि पैगंबर के उसवा से खारिज है और अल्लाह ने हुस्न पैगंबर के उसवा और सीरत में रखा है। तो ये चंद आयात भी इसी चीज पर वाज़े हैं कि कोई बिदअत शरई वो बिदअत हसना बन सकती नहीं। एक और आयत का जुमला देखें, पहले पढ़ी है सबकन, लेकिन आज भी हमारे सबक से मुताल्लिक है। 22वें पारा में सूरह फातिर, सफ़ा 695, 22वां पारा सूरह फातिर की आयत नंबर 8, पहली सतर 695। आफा मन ज़ुय्यिना लहू सूउ अमालिही, मिल गई जी। आफा मन, भला वो शख्स, ज़ुय्यिना के मुज़य्यन किया गया, लहू वास्ते उसके, सूउ बुरा, अमालिही उसका अमल। ये तज़यीन शैतान पर आप मुस्तकिल सबक पढ़ चुके हैं कि तज़यीन किसे कहते हैं कि फी नफ्सी ही वो अमल सूउ अमालिही बुरा है, जुर्म गुनाह और नाफरमानी है, लेकिन शैतान उसे बना सजा कर मुज़य्यन करके वो अमल करने वाले के दिलो दिमाग और निगाह में पेश करता है। तो अमल करने वाला समझता है मैं खूबसूरत और अच्छा अमल कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो अमल अच्छा नहीं होता। फरमाया आफा मन ज़ुय्यिना लहू, क्या बस वो शख्स के मुज़य्यन किया गया उसके लिए, सूउ अमालिही उसका बुरा अमल। अब अमल तो उसका बुरा है, लेकिन चूंकि उसके सामने मुज़य्यन करके शैतान ने पेश कर दिया तो फराआहू वो उसे देखता है, समझता है, ख्याल करता है, हसना वो उसे खूबसूरत समझता है। ये जुमला बहुत वाज़े है। तमाम अहले बिदअत वो करते बिदअत हैं, कहते बिदअत हसना है। यहां पर जब सबक में यह आयत आई तो मैंने ये जुमला अर्ज किया था कि ये कहना उन बिचारों का इसमें कसूर नहीं, ये उनकी मजबूरी है और वो अपने इस कहने में अपनी जगह ठीक है कि करते बिदअत हैं। अगर वो उसे बुरा, मनहूस और बातिल जाने तो क्यों करें? जो कर चुके हैं उससे तौबा कर गुजरे, लेकिन वो उसको गुनाह और जुर्म तो समझते ही नहीं, उसको वो नेकी समझते हैं। फराआहू हसना, हसना कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ज़ुय्यिना शैतान उनका बुरा अमल, बिदअत वाला अमल उनके सामने खूबसूरत करके पेश कर रहा है। तो वो चूंकि शैतान की निगाह से देखते हैं, उसके जाल में फंस कर उस पे गौर करते हैं, तो वो उन्हें मुज़य्यन खूबसूरत हसना ही नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो हसना नहीं, सूउ अमालिही वो बिदअत है और बुरा है। तो ये कुरान ने वाज़े जुमला जिक्र कर दिया कि जो भी बिदअत शरई को बिदअत हसना कहता है उस बेचारे की मजबूरी है, और वो उसकी निगाह में वो बिदअत हसना है कि शैतान ने उसके सामने मुज़य्यन और हसीन करके पेश कर दी है, लेकिन हकीकत में वो बिदअत हसना नहीं, वो सूउ अमालिही बिदअत सय्यआ बुरी बिदअत और बुरा अमल है। फराआहू हसना, पर बिदअत करने वाला उसको हसना कह रहा है। हकीकत में कोई शरई बिदअत वो बिदअत हसना नहीं है। ये जुमला बहुत वाज़े है, कोई आपके पल्ले भी बात पड़ी है। इसके साथ साथ कल के सबक में कितनी हदीसें जिक्र की, आज के सबक में कुरान करीम बंद कर लें, ये चंद एक इशारात सुन लें। फ़हमे सहाबा, मुख्तसर बात, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला
अन्हुमा, वो फरमाते हैं, उनका फरमान है बैहकी शरीफ में और किताब सुन्ना में भी मौजूद है सही सनद के साथ। वो फरमाते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन, वही नबी अलैहिस्सलाम ने जो जुमला जिक्र किया, इब्ने उमर का भी वही जुमला है, कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन, क्या माना? हर बिदत गुमराही है। उस पे हासना का लेबल लगाए, उस पे मुस्तहब्बा का बोर्ड लगाए, उसे नेक और खूबसूरत ख्याल करे, जो कुछ भी करता रहे, कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन, हर बिदत क्या है? गुमराही है। इब्न उमर आगे जुमला फरमाते हैं, व इर्राअहन्नासु हसना, व इर्राअहन्नासु हसना, खा उसे लोग हसना ही क्यों न समझते रहे। ये साफ जुमला और सही जगह पे हाथ रखा इब्ने उमर ने। हर बिदत गुमराही है। व इर्राअहन्नासु हसना, अगरचे लोग उसे समझते रहें हसना, फिर भी हर बिदत गुमराही है। हसना कहे तब भी गुमराही है, ना कहे तब भी गुमराही है। कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व इर्राअहन्नासु हसना। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी इसी तरह फरमाते हैं। अबू दाऊद शरीफ में इनका जुमला और रिवायत है और हदीस नंबर है 4611। फरमाते हैं फ़इय्याकुम व मब्तुदिअ फ़इन्ना मब्तुदिअ ज़लालतुन। फरमाते हैं बचते रहो लोगों बिदअत से, नई नई घड़ी हुई दीन में चीजों से। माँ आम है मब्तुदिअ का, खा वो अकीदा हो, नया घड़ा हुआ या अमल हो, जो भी हो, और वो बिदअत पर मबनी है, प्यारे पैगंबर की शरीयत से साबित नहीं, तो फरमाते हैं हर उस अकीदा से जो बिदअत वाला अकीदा है, हर उस अमल से जो बिदअत पे मबनी अमल है, उससे बचो। क्यों? फरमाते हैं इसलिए कि हर बिदअत वाला अकीदा, हर बिदअत वाला अमल ज़लालतुन, वो क्या है? गुमराही है। कोई हुस्न वाला अकीदा बिदई अकीदा होकर नहीं हो सकता। कोई बिदअत हसना अमल की सूरत में शरी बिदअत नहीं हो सकती। ज़लालतुन, हर बिदअत क्या है? गुमराही है। आदत नहीं, हमारा मिजाज किताब और सुन्नत वाला है, लेकिन क्या करें, उस मुआशरे में रहते हैं जो किताब और सुन्नत से कुछ ताल्लुक ही नहीं रखते। उनकी भाग दौड़ बुजुर्गों तक है, तो हम बुजुर्गों के भी अल्हम्दुलिल्लाह कायल हैं। सिर्फ बतौर ताईद के और ऐसे मिजाज वालों के लिए बतौर इत्माम हुज्जत के सिर्फ चंद एक मुख्तसरन हवाला जात। सहाबा के बाद है इमाम मालिक, इमाम मदीना, फ़क़ीह उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये हवाला आप एक आयत की तफसीर में पढ़ भी चुके हैं। फरमाते हैं मनिब्तदा फिल इस्लामी बिदअतन, जो फिल इस्लाम फिद्दीन, दीन में इस्लाम में कोई बिदअत जारी करता है और बिदअत घड़ लेता है, खा अकीदा में खा अमल में, और बिदअत को जारी करने इख्तियार करने के बाद यराहा हसनतन, ख्याल करता है कि ये बिदअत तो बिदअत हसना है। यराहा हसनतन, ख्याल करता है कि ये बिदअत तो बिदअत हसना है, इस पे हसना का बोर्ड और लेबल लगाता है। फरमाते हैं फिर भी फ़क़द ज़अम अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसालत। फ़क़द पस पक्की बात है, ज़अम इसने ख्याल और गुमान कर लिया, यानी अपने अकीदे और अमल से जाहिर किया कि अन्ना मुहम्मदन, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसालता, आपने रिसालत में खयानत की है। अल्लियाज़ु बिल्लाह, वो नबी अलैहिस्सलाम को खाइन बावर करा रहा है। कैसे? कहते हैं इसलिए कि लिअन्नल्लाह यक़ूल अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
جب اللہ فرما چکا ہے کہ دین میں اللہ نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا، اور جو دین مکمل ہوا، آج جو اس کے بعد کوئی نیا عقیدہ جاری کرتا ہے دین میں، نیا عمل جاری کرتا ہے دین میں، تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دین میں عقیدہ تھا، یہ عمل بھی دین کا حصہ اور جزو تھا، لیکن پیارے پیغمبر نے امت کو بتایا نہیں۔ آج میں وہ عمل کر کے امت کو بتلا اور دکھا رہا ہوں، آج میں وہ عقیدہ قائم کر کے اور جاری کر کے بیان کر کے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں۔ یہ دین کا حصہ نیکی کا کام تو تھا، پر پیارے پیغمبر نے امت کو بتلایا۔ پہنچے ہیں آپ بات پہ کہ نہیں پہنچے؟ یہ کل تیجا ساتہ 40واں جمعراتیں، آذان کے اول آخر صلاۃ والسلام، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعائیں، عیدین کے خطبوں یا نماز کے بعد اجتماعی دعائیں، جنازے کے متصل بعد اجتماعی دعائیں، یہ تعزیت کے موقع پر دعا کی بدعت، یہ جتنی معاشرے میں بدعات ہیلہ اسقاط کے نام پر دیکھتے ہو، میت کو دفن کرنے کے بعد بعض علاقوں میں قبر پر آذان دینے کی بدعت ہے کہ ابھی مردے شریف نے نماز گویا پڑھنی ہے، تو یہ تمام بدعات پیارے پیغمبر نے امت کو یہ کام بتلائے نہیں، اور یہ کرنے والا ان کو نیکی، اجر، عبادت اور دین کا حصہ اور جزء سمجھتا ہے، اور یہ آج یہ کام امت میں، قوم میں، معاشرے میں جاری کر کے ان کو اختیار کر کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ دین میں تھے تو صحیح، یہ عمل عبادت کے کام، نیکی کے کام تھے تو صحیح، پر پیارے پیغمبر نے امت کو بتلائے نہیں۔ کیا مانا؟ معاذ اللہ، آپ نے دین کو بیان کرنے میں، دین کا کام پہنچانے میں، عمل عبادت نیکی کے کام امت کو اس سے آگاہ کرنے میں معاذ اللہ خیانت برتی ہے۔ اس لیے جملہ کہا تھا، بدعتی سے بڑھ کر میرے پیغمبر کا گستاخ اور بے ادب اور کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا گستاخ، بے ادب وہ ہے تو بدعت کرنے والا ہے، لیکن شیطان نے ایسا دھوکے میں ڈالا، پیغمبر کا گستاخ بے ادب ہو کر، آپ کی سنت سے بغاوت نافرمانی کر کے، بدعت کر کے کوئی کچھ کہے تو کہتا ہے حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے کہ پیارے پیغمبر کی گستاخی اور بے ادبی کر کے بھی اسے حرج نہیں سمجھتا؟ کتنی بدبختی کی بات ہے، اور اس پہ الٹا خوش ہے کہ برادری میں، معاشرے میں، محلے داری میں میری ناک اونچی ہو گئی۔ یہ شیطان نے ناک اونچی کی ہے، حقیقت میں یہی ناک تیری کٹ گئی جب تو نے پیارے پیغمبر کی شریعت کا حلیہ بگاڑا ہے، جب بدعت کا راستہ اختیار کیا ہے، تو اللہ کے ہاں تیری ناک کیا، تیری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ خائن باور کرواتا ہے، اور آگے امام نے ایک اصول ذکر کیا، کہتے ہیں ہم بزرگوں کو مانتے ہیں۔ امام مالک بزرگ نہیں ہے، تبع تابعین میں سے ہے، اور بعض حضرات نے اس کے تابع ہونے کا بھی قول کیا ہے، یہ بہت بڑا بزرگ ہے، اور فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا۔ لوگوں ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز، جو عقیدہ، جو عمل نبی علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں دین نہیں تھا، وہ چیز دین میں موجود نہیں تھی، بحیثیت دین کے جو چیز عقیدہ یا عمل صحابہ کے دور میں نہیں تھا، فلا یکون الیوم دینا، وہ آج کوئی اختیار کرے تو وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اصل دین کا چہرہ وہاں کھڑا ہے۔ اگر تب یہ چیزیں دین میں نہیں تھیں تو آج بھی یہ کار خیر اور نیکی کے کام ہو سکتے، دین کے اندر داخل ہو سکتے نہیں، یہ خالصتاً بدعات ہیں۔ دوسرا امام احمد بن حنبل ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ امام مالک کا حوالہ ہے کتاب الاعتصام، امام شاطبی رحمہ اللہ کی۔ امام احمد بن حنبل شرح اصول اعتقاد اہل السنہ میں ان کا یہ فرمان موجود ہے صفحہ 317 پر، وہ فرماتے ہیں اصول السنت عندنا،
ہمارے نزدیک سنت کے اصول کیا ہیں؟ فرماتے ہیں التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ، کہ انسان مضبوطی سے تھامے اور پکڑے اس راستے اور طریق کو، اس دین کو، بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ، جس پر پیارے پیغمبر کے صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ دین وہ اختیار کرے جو صحابہ کا دین ہے، طریقہ طرز وہ اختیار کرے جو صحابہ سے ملتا ہے۔ فرماتے ہیں والاقتداء بہم، اور صحابہ کی اقتداء، اتباع اور پیروی کرے، وترک البدع، اور بدعات کو ترک کر دے، چھوڑ دے، بدعات کا راستہ اختیار نہ کرے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت کیا ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت بدعت حسنہ نہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ بہت بڑا بزرگ ہے، اپنی کتاب جامع العلوم والحکم صفحہ 336 پر فرماتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کلو بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، فرماتے ہیں من جوامع الکلم، نبی علیہ السلام کے یہ جامع کلمات میں سے ایک کلمہ اور جملہ ہے۔ آپ کو جوامع الکلم، کلم ہونے کا شرف اللہ نے عطا کیا۔ جوامع الکلم کیا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ، الفاظ کم پر مفہوم، جیسے کہتے ہو سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یہ میرے محبوب کی شان تھی۔ مضامین کا سمندر ہے لیکن میرے محبوب چند لفظوں میں اسے بند کر کے پیش کر دیتے تھے۔ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے فرمایا کلو بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت بدعت حسنہ نہیں، یہ بھی آپ نے ایک بہت بڑا وسیع مضامین کا سمندر ایک جملے میں بند کر کے دیا۔ وَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ من اصول الدین، دین کے اصولوں میں سے یہ ایک بہت بڑی اصل، قانون اور ضابطہ ہے۔ اور فرماتے ہیں وَهُوَ شَبِيهٌ، اور یہ اس نبی علیہ السلام کی حدیث کے مشابہ ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی نیا کام بدعت گھڑی عقیدے میں یا عمل میں، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ قابل رد ہے، قابل قبول نہیں۔ فرماتے ہیں فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ، پس ہر وہ شخص کہ جو کوئی عقیدے میں یا عمل میں کوئی بدعت گھڑ لیتا ہے اور اس کی نسبت دین کی طرف کرتا ہے، اس کو اپنانا دین سمجھتا ہے، اس کا کرنا نیکی سمجھتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِّنَ الدِّينِ، حالانکہ دین میں اس کا کوئی اصل، اس پر دلیل اور ثبوت موجود نہیں، يُرْجَعُ إِلَيْهِ، تو فرماتے ہیں وہ اسی کی طرف لوٹتی ہے، فَهُوَ ضَلَالَةٌ، اور ہر ایسا عقیدہ، ہر ایسا عمل جو بدعت پر مبنی ہو، دین میں اس پر کوئی ثبوت اور دلیل نہ ہو، فَهُوَ ضَلَالَةٌ، وہ کیا ہے؟ نری گمراہی ہے۔ وَالدِّينُ بَرِيءٌ مِّنْهُ، اور اللہ کا دین اس سے بریء ذمہ ہے، اللہ کا دین اسے قطعاً قبول نہیں کرتا۔ امام احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ وہ فرماتے اپنے مکتوبات میں صفحہ 100 پر بھی 219 پر بھی فرماتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بدعتیں حسنہ بھی ہوتی ہیں، فرماتے ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہو بدعت اس میں حسن آ جائے، نورانیت آ جائے۔ فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں، شریعت میں ہر بدعت وہ بدعت گمراہی والی اور ضلالہ ہے، کوئی بدعت دین میں وہ بدعت حسنہ نہیں ہے۔ اور امام المجاہدین حضرت شاہ اسماعیل شہید کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، واقف ہو کہ نہیں ہو اس بزرگ سے؟ شاہ اسماعیل شہید اضاء الحق کتاب صفحہ 90 پر فرماتے ہیں کہ جو لوگ بدعت حسنہ کا قول کرتے ہیں کہ کوئی شرعی بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، ان پر لازم ہے کہ کوئی شریعت کی دلیل پیش کریں، عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ بڑی پتے کی بات کی شاہ صاحب نے، عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، کوئی شریعت سے دلیل پیش کریں جس میں کسی شرعی بدعت کا بدعت حسنہ ہونا ثابت ہو رہا ہو۔ اگر فرماتے ہیں پیش نہ کر سکیں،
اور یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کا سری جھوٹ اور شرم و حیا سے ہٹ کر قول ہے کہ دلیل ہی کوئی نہیں، اور بغیر دلیل کے اپنے عقل کی اختراع پر وہ کسی بدعت شرعی کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فتاوی رشیدیہ میں صفحہ 102 پر بھی 315 پر بھی فرماتے ہیں شریعت میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ حوالہ جات بہتے ہیں پر بطور تائید کے کافی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔